دفن المومن فی قبر، جب ایک مومن کو اس کی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، جب ہم سپرد خاک کرتے ہیں تو دخل معہ ستۃ اشخاص، تو 6 چیزیں اور اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہیں. جو تو ہم سنتے ہیں کہ قبر میں صرف ہم ہوں گے، نہیں، روایت کہتی دخل معہ ستۃ اشخاص، یا بعض روایت میں ستۃ صور، 6 چیزیں اس کے ساتھ یعنی مومن کے ساتھ اس کی قبر میں داخل ہوں گی. اور یہ 6 چیزیں سہارا ہیں، یعنی ان میں سے ہر ایک ہمارے لیے مونس اور مددگار ہے. حضرت فرماتے ہیں یہ 6 چیزیں داخل ہوں گی مومن کے ساتھ قبر میں، عن یمینہ وعن یسارہ وخلفہ وبین یدیہ وعند رجلہ وعند راسہ. یہ 6 چیزوں میں سے ایک مومن کے دائیں طرف، ایک بائیں طرف، ایک سامنے، ایک پیچھے، ایک پایتی اور ایک سرہانے. کوشش کریں کہ یہ 6 تصویریں ہمارے ساتھ جائیں، یہ 6 چیزیں ہمارے ساتھ جائیں. سأل سائل، اس شخص نے سوال کیا مولا یہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی جو ہمارے ساتھ جائیں گی؟ تو حضرت نے فرمایا ان یمین، وہ جو تمہارے دائیں طرف ہوگی، الصلاۃ، وہ تمہاری نماز ہے. وہ جو تمہارے دائیں طرف تمہارے سپورٹ میں اور تمہاری مدد کے لیے کھڑی ہے وہ کون ہے؟ یمین، الصلاۃ. وعن یسارہ، یہ جو تمہارے بائیں طرف ہے، الزکوٰۃ، یہ وہی مال ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم پر واجب قرار دیا تھا اور تم نے ادا کیا تھا. وبین یدیہ، وہ چیز، وہ شخص، وہ تصویر جو تمہارے سامنے ہوگی وہ کون سی چیز ہوگی؟ وہ فرمایا کہ الصیام، وہ تمہارا روزہ ہوگا. وخلفہ، وہ چیز جو تمہاری پشت سے پشت پناہی کرے گی اور تمہارے لیے سہارا بنے گی، حجکم، وہ تمہارا حج ہے. وعند رجلہ، وہ چیز جو تمہاری پایتی کھڑی ہوگی. یہ بچے نوجوان غور سے سنیں، وہ چیز جو تمہارے پایتی کھڑے ہو کر تمہارے لیے سہارا بنے گی، بر الوالدین، وہ جو ماں باپ کے ساتھ تم نے نیکی کیا ہے اس کا اثر کہاں دیکھو گے؟ تمہاری قبر میں تمہارے پایتی سہارا بن کے کھڑی ہو. روایت کہتی ہے کہ پھر سائل نے پوچھا مولا یہ جو آپ نے فرمایا ان 6 صورتوں میں ایک صورت ابہاہم، سب سے زیادہ روشن ہے اور سب سے زیادہ نورانی ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ کون سی ہے؟ تو حضرت نے فرمایا وہ صورت جو انسان کے سرہانے کھڑی ہوگی، ولایتنا اہل البیت. محمد وآل محمد صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی ہمیں سہارا ہمیشہ ہے، ہماری قبر میں سہارا ہے، نشر میں سہارا ہے. پیغمبر کی حدیث نہیں، حبی و حب اہل بیتی ینفع، میری اور میرے اہل بیت کی محبت مفید ہے. اور ہر مقام پہ، قبر میں، حشر میں، نشر میں، صراط پر، ایک ایک مقام پر یہ محبت ہمارے لیے مفید ہے. اس محبت کی روشنی میں ہم اپنے وجود کو کیا کریں؟ اپنے وجود کو سنواریں. میں نے عرض کیا تھا ان دنوں آپ کی خدمت میں ایک پوری کوشش ان مجلسوں میں آ کر کیا ہو کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے قریب کر سکیں. ہم اس دنیا میں اگر اہل بیت کے ساتھ ہیں تو عالم آخرت میں اہل بیت کے ساتھ ہیں. ہنر یہ ہے کہ اس دنیا میں اہل بیت سے آپ کا رابطہ نہ ٹوٹے. اس عالم میں وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ کا سہارا کیسے بننا ہے. اس عالم میں وہ خوب جانتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کو کہاں رکھنا. خود فرمایا یدخلون مدخلنا ویوردنا موردنا، ہمارے چاہنے والے وہاں ہوں گے جہاں ہم ہوں گے. دیکھیں دنیا میں کوئی آقا اپنے غلام کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا ہے، لیکن آپ ایسے کریموں کو مانتے ہیں کہ وہ آقا اپنے غلاموں کو ساتھ رکھتے ہیں. کہ یدخلون مدخلنا، جہاں ہم ہوں گے وہاں یہ ہوں گے. ویوردنا موردنا، جہاں ہمیں وارد کیا جائے گا وہاں یہ آئیں گے. لیکن ہنر کیا ہے؟ ہنر ہمارا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اہل بیت سے ہر روز اپنے رابطے کو کیا کریں؟ مضبوط کریے. رابطہ جتنا مضبوط ہوگا ہم اتنا ہی ان کے قریب ہوں گے. اسی عنوان سے حضرت امیر کی حکمت کے وہ فقرات آپ کے سما خراشی ان دنوں میں نے کیا کہ وہ فقرات کتنے عظیم ہیں. یعنی زندگی کے کتنے اصول، زندگی کے کتنے قوانین، یہ ذخیرہ اور سرمایہ کہیں اور نہیں ہے. چونکہ آخری مجلس ہے میں تذکر پھر عرض کروں، خدا کی قسم آپ کی قوم کے پاس بہت سے سرمایے ہیں، لیکن ان سرمایوں پر فقط ہم افتخار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے. افتخار کرنے کی خالی جگہ تو نہیں ہے. وہ نہج البلاغہ آپ کے پاس کہاں ہے؟ آپ کے گھروں کے طاق میں رکھی ہوئی ہے یا نہج البلاغہ آپ کے دلوں میں رکھی ہے؟ بہت اہم مرحلہ ہے. آپ کہتے ہمارے پاس قرآن ہے، تو یہ قرآن کہاں رکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن آپ کے دلوں میں آیا یا نہیں آیا؟ آپ کہو کہ آپ کے پاس صحیفہ سجادیہ، یہ ذخیرے ہیں. دنیا میں کسی کے پاس یہ ذخیرے موجود نہیں ہیں جو ذخیرے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ کے پاس موجود ہیں. میں نے فقط ایک حکمت نامے کو ان 10 دنوں آپ کے حضور میں بیان کیا. اب دیکھیں ابھی بھی واقعاً 10 دن اور پڑھا جائے اس حکمت نامے پہ تو بات تمام ہونے والی نہیں ہے. جہاں حضرت بتا رہے ہیں کہ کیسے نہ بنو. حضرت نے لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل، ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو قرار نہ دو جو آخرت تو چاہتے ہیں لیکن عمل نہیں چاہتے. یعنی بعضوں کو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ ملے لیکن کچھ کرنا نہ پڑے. حضرت نے کہا یہ امید، یہ کاذب امید ہے. میں نے پہلے دن کہا تھا امید بہت اچھی چیز کا نام ہے، لیکن امیدیں سچی باندھو، جھوٹی نہ باندھو. امیدیں بہت اہم ہوتی ہیں. میں امید لگاؤں ڈاکٹر بن جاؤں، تو کیسے امید لگاؤں؟ دن بھر گھوموں اس کے بعد کہوں کہ رات میں ڈاکٹر بن جاؤں گا. حضرت فرمایا لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل، اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار نہ دو جو آخرت تو چاہتے عمل نہیں چاہتے. پھر حضرت نے فرمایا کہ
युहिब्बु सालिहीन, उन लोगों में करार मत देना जो नेक लोगों से मोहब्बत तो करते हैं, वला यामलु अमलहुम, लेकिन नेक लोगों का अमल अंजाम देने को तैयार नहीं है। युबग़िज़ुल मुज़निबीन, ये गुनहगारों से बुग़्ज़ और नफरत तो रखते हैं, वहुवा कान अहदुहुम, लेकिन ये खुद उन्हीं गुनहगारों में से एक है। ऐसा अपने आप को करार ना दो। अगर नफरत कर रहे हो गुनाहों से और गुनहगारों से, तो आपको गुनाहों से भी नफरत होना चाहिए। फिर हज़रत फरमाया यनही वला यंतही, ये दूसरों को खूब मना करते हैं कि ये काम ना करो, लेकिन खुद नहीं रुकते। हज़रत ने फरमाया इन लोगों में करार ना पाओ। यामुर बिमा ला याती, ये उन चीज़ों का हुक्म करते हैं जिसे खुद ये अंजाम नहीं देते। आप देखिए कितनी अजीम नसीहतें मौलाए कायनात इस मकाम पर इरशाद फरमा रहे हैं। फिर हज़रत ने फरमाया कि किन लोगों में अपने आप को करार न दो, फरमाया उन लोगों में अपने आप को करार न दो ये खाफ जो दूसरों के छोटे गुनाहों को लेकर बहुत खौफज़दा है, दूसरों के, लेकिन अपने गुनाहों के बारे में समझते हैं कि कौन सा गुनाह हुआ, ये तो बहुत कम है। और जब अमल की बात आती है तो अपने मुख्तसर अमल पे बहुत ज़्यादा इफ्तिखार करते। हज़रत ने फरमाया उन लोगों में अपने आप को करार न दो। मैं आज एक दो जुमले और इसी हिकमत के आपकी खिदमत में पढ़ूँ। वाकई कभी नहजुल बलागा खोलिए, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। ये रास्ता जो हज़रत अमीर आपको बता रहे हैं ना, इस रास्ते में न बाप का हक पामाल होता है, न माँ का हक पामाल होता है, न ज़ौजा का हक पामाल होता है, न खुदा का हक पामाल होता है। दुनिया में और जो रास्ते कभी कभार बताए जाते हैं तो एक हक सही करने जाते हैं, दूसरा हक क्या होता है, पामाल होता है। लेकिन हज़रत अमीर जो रास्ता बताते हैं वही रास्ता है, उसी रास्ते को तय करना है। अब हज़रत यहाँ पर वो दो तीन फ़िक़रात में जल्दी जल्दी आज की आखिरी मजलिस में अर्ज़ करूँ। हज़रत फरमाते हैं तग़लिबुहु नफ्सुहु अला मा यज़ुन्नु, इसका नफ्स इसको हमेशा भेजता है उन कामों की तरफ जिनके होने और न होने का यकीन नहीं, यानी शक वाला काम है, वो होगा नहीं होगा, वहां पर बहुत दौड़ के जाता है। इसका नफ्स कहता है जाओ, वला यग़लबहु अला मा यस्तयक़नु, लेकिन जो काम यकीनी है वहां पर इसके अंदर उमंग नहीं होती। मैं आसान करूंगा आपकी खिदमत में, यानी उन लोगों में अपने आप को करार न दो जिसके मिलने न मिलने में, जहां पर शक हो, जहां पर जन हो, जहां पर गुमान हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन तुम उनकी जानिब बहुत दौड़ कर जाते हो। लेकिन जो यकीनियात हैं, जहां पर यकीनी वो काम होना है, वहां तुम दौड़ कर उस तरह नहीं जाते जैसे जाना चाहिए। आसान करिए ना, दुनिया और आखिरत। दुनिया की बात आ जाए तो हम हर कोशिश को बरूए कार लाते हैं, जबकि हमें पता नहीं है कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। दुनिया में अगर कोई वादा कर ले कि मैं ये दूंगा, बड़ा आदमी हो, तो हम सोचते ये देगा, जबकि मालूम है कि वो हो सकता है इनकार वादा कर दे, खुल्फ वादा कर दे। लेकिन इस मरहले में जब आता है इंसान तो जन पे दौड़ता है। जन, अगर आप मैं बच्चों के लिए आसान करूं कि जन यकीन से कम दर्जे का नाम है, जहां पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो दुनियावी उमूर जितने हैं वो यकीनियात में नहीं है। आप हजार चीजें उम्मीदें लगाते हो, हर चीज तो पूरी नहीं होती, लेकिन इन दुनियावी उमूर में ये संजीदगी के साथ जाता है। लेकिन जब उखरवी उमूर होते हैं जिनका होना तय है, जो यकीनी है, मुझे यकीनन पता है कि अगर मैं माँ बाप की खिदमत करूंगा तो मुझे जन्नत मिलेगी, मुझे यकीनन पता है कि अगर मैं मजलिसों में आऊंगा तो मुझे सवाब मिलेगा, ये यकीन है, तो आदमी यकीन की तरफ दौड़ता है या जन की तरफ दौड़ता है। हजरत फरमाते उन लोगों में अपने आप को करार न दो जो उन चीजों की जानिब खूब दौड़ कर जाते हैं जहां मिलना न मिलना मशकूक है, शक है, हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, लेकिन उन चीजों की जानिब नहीं जाते जहां के मिलने का यकीन है। यानी हजरत फरमा रहे हैं अपने वजूद में यकीन को हाकिम बनाओ, क्योंकि तुम मानने वाले उस अली के हो जिसने कहा लो कुछ फलगता मज़दत तो यकीना, अगर तमाम कायनात के पर्दे हटा दिए जाए तो अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। आप अगर उस हजरत अमीर को मानते हो तो आपके सामने एक तरफ दुनिया है, एक तरफ आखिरत। अब आप गौर करिए कि हम कहाँ पर हैं। मैं बार बार अर्ज करूँ कि हजरत अमीर के इन जुमलात को इन लोगों में से न होना जो दुनिया की तरफ तो खूब भागते हैं लेकिन आखिरी और उखरवी कामों की जानिब इनका ध्यान नहीं होता। इन्हें मालूम है, लेकिन होता क्या मालूम है, हमारे पास, मैंने उस दिन भी मजलिस में अर्ज किया था कि इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, मालूमात की कमी नहीं है, मालूमात पे यकीन कितना है ये है। मैं ना, मालूमात आज किसे नहीं मालूम, आप मुझे इंसाफ से बताइए, किसे नहीं मालूम कि ये काम करेंगे तो हमारी निजात होगी, ये काम करेंगे तो हम जो है हलाक हो जाएंगे। लेकिन यकीन जब ना हो ना, इंसान को यकीन ना हो, और यकीन उस वक्त अगर आए कि जब मामला खत्म हो जाए तो कोई फायदा नहीं है। आज अगर मुझे यकीन हो जाए कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं कल इसका हिसाब मुझे कब्र में देना है, यकीन कर लूं एक मरतबा, फिर देखिए मैं कैसे बोलता हूँ, फिर देखिए मैं कितना बोलता हूँ। लेकिन अभी मुझे यकीन नहीं है, मुझे मालूम है, लेकिन ये मालूम इंफॉर्मेशन की हद तक है,
یہ یقین میں تبدیل ہو جائے نا. اہل یقین الگ ہوتے ہیں. اور آسان کروں آپ کی خدمت میں, اہل یقین کیسے ہوتے ہیں؟ اہل یقین وہ ہوتے ہیں کہ جو دار پہ بھی ہوتے ہیں نا تو علی کی مدح کرتے ہیں, کیونکہ انہیں یقین ہے نجات اسی راستے میں اور کہیں نہیں. اہل یقین کے قدم ڈگمگاتے نہیں. اگر آپ شہدائے کربلا کی ایک سب سے بڑی خصوصیت دیکھنا چاہیں نا تو شہدائے کربلا کی ایک سب سے بڑی خصوصیت یہ اہل یقین ہے. ذرہ برابر بھی ایک کنفیوژن بھی انہیں کسی چیز کا نہیں ہے کہ کہاں پر کھڑے ہیں, کیسے کھڑے ہیں, کیوں کھڑے ہیں. اتنا یقین ہے, اتنا یقین ہے کہ گویا جنت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ یقین کا الگ مرحلہ ہے. اتنا یقین, حتیٰ کربلا واقعے سے پہلے آپ روایات جا کر اٹھا کر دیکھیے, کربلا کے واقعے سے پہلے جناب حبیب ابن مظاہر کی جناب میثم سے ملاقات ہوئی تھی کہ اہل یقین کیسے ہوتے ہیں. جناب میثم نے جناب حبیب کو دیکھ کر کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس شخص کو جسے فرزند زہرا کی محبت میں شہید کیا جائے گا. دیکھیے یہ اہل یقین. جناب حبیب نے جناب میثم کو دیکھ کر کہا اور میں دیکھ رہا ہوں اس ذات کو جسے علی کی محبت میں شہید کیا جائے گا. کوفے والے حیران ہیں کیونکہ اہل یقین کے رد عمل لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے کہ یہ علی والے کیسے ہو گئے, یہ ایک دوسرے کو غیب کی خبریں دیتے. اور جب جناب میثم اور حبیب چلے گئے نا تو جب جناب رشید حجری آئے اور پتہ کیا کہ کہاں ہے میثم و حبیب, تو کہا یہیں بیٹھ کر پتہ نہیں کیسی کیسے باتیں کر رہے تھے. کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا ایک نے کہا کہ ان کو ایسے مارا جائے گا, دوسرے نے کہا ایسے. تو جناب رشید حجری نے کہا لیکن میثم ایک بات بتانا بھول گئے کہ حبیب کے سر کو جو کوفے میں لائے گا اسے 100 درہم زیادہ دیا جائے گا. یہ آپ غور کریے, یہ اہل یقین کیسے ہیں. یہ اہل یقین اگر ہو جائے نا آدمی, ہم یستیقنوں کی جانب کم بڑھ رہے ہیں. دیکھیں آپ کی یقینیات جو ہیں ان کی جانب کتنا بڑھ رہے ہیں. مجھے یقین ہے یہ کام ہے تو مجھے یقین کی جانب جانا چاہیے. ابھی آپ دیکھ لیجئے, اگر ایک کام کے ہونے کا آپ کو یقین ہو جائے تو آپ کہاں جاؤ گے؟ اس کام کی طرف جاؤ گے نا جو یقینی ہے. دنیا میں جہاں پہ بھی جاؤ گے یقینی نہیں ہے, لیکن جو یقینی کام نہیں ہے وہاں ہم وقت زیادہ دیتے ہیں, اور جو کام یقینی ہے وہاں ہم وقت کم دیتے ہیں. تو ہم کیا کریں اپنے وجود میں اس یقین کو اور ثابت قدم کریں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کچھ کام جو آپ کے یقین کو توڑ دیتے ہیں اور آپ کے یقین, اور یہ کیوں میں عرض کروں معلوم ہے, یہ یقین اگر آپ کے وجود سے ختم ہو گیا نا تو آپ عصر غیبت میں جی رہے ہو. خطرناک دور ہے. یہاں پر ایک بڑا سرمایہ جو مومنین کے دلوں میں ہونا چاہیے اس کا نام یقین. کیا کریں کہ یہ یقین آپ کا ثابت قدم رہے. دعائے مکارم الاخلاق میں دوسری دعا جو امام سجاد نے مانگی وہ کیا مانگا؟ اللہم اجعل یقینا, میرے اللہ میرے یقین کو کمال الیقین یعنی انتہائی یقین قرار دے. یہ وہ سرمایہ ہے جو ہمارے وجود میں ہونا چاہیے. کیا کریں کہ یقین بڑھ جائے. تو وہ کام کون سا ہے جو انسان کے یقین کو ختم کر دیتا ہے؟ آپ روایت دیکھیں, حضرت امیر فرماتے ہیں, عجب روایت ہے, حضرت فرماتے ہیں الحرص, حرص دنیا یفسد الایقان, یقینیات انسانی کو فاسد کر دیتی ہے. حب المال یوہن الدین و یفسد الیقین, مال دنیا انسان کے دین کو بھی برباد کر دیتی ہے اور انسان کے یقین کو بھی برباد کر دیتی ہے. آپ دیکھیں ہم میں سے سب کو یقین ہے لیکن وہ یقین ویسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ایک محبت ہے ہمارے دل میں. ہم سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنے یقین پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ چونکہ یہ یقین فاسد ہو چکا ہے مال دنیا کی محبت سے. جس دن انسان کا یہ یقین صحیح ہو جائے اور مجھے اور آپ کو یقین ہو جائے کہ اگر خدا نے لمن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو ایک نیکی کے ساتھ آئے گا ہم اسے 10 برابر دیں گے. اس قول خدا پر اگر یقین آ جائے نا تو پھر کسی رشتہ دار کی مدد کرتے ہوئے ہم کنفیوژن کا شکار نہیں ہوں. پرابلم یہیں پر ہے کہ مجھے سب کی بات کا یقین ہے, مجھے دنیا کے ہر انسان کے وعدے کا یقین ہے, خدا کے وعدے کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ یہ واقعاً حضرت امیر فرماتے ہیں ان لوگوں میں اپنے آپ ہم کتنے وعدے ہیں خدا کے ہمیں یقین ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں بغیر تکلف کے بات کریے کہ یقین ہے تو یقین کا اثر کہاں ہے میری زندگی میں؟ ہر یقین کا اپنا یسر ہوتا ہے. اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ باہر بارش ہو رہی تو اس کا اثر یہ کہ آپ چھاتا لے کے نکلو کیونکہ آپ کو یقین ہے بارش ہو رہی ہے. اگر مجھے یقین ہے کہ میرے خدا نے جو وعدہ کیا ہے وہ خلف وعدہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس کے بعد میری زندگی میں اس یقین کے آثار کیوں نہیں دکھائی دیتے؟ کون سی چیز ہے جو اس یقین کو پامال کرتی ہے؟ حضرت امیر فرماتے ہیں ایک چیز جو تمہارے یقین کو پامال کرتی ہے اس کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ وہ حرص ہے, ایک حب مال ہے. وہ یقین کو بڑھایا کیسے جائے, یقین مضبوط کیسے ہو, یقین پہ ثابت قدم کیسے رہے؟ علاج دونوں طرف ہو نا. امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت فرماتے ہیں ذکر الموت یمیت الشہوات ویقطع منابت الغفلہ. پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں یطفئ نار الحرص, اس کے بعد فرماتے ہیں یقوی نفسہ بمواعد اللہ. یہ یاد موت معلوم ہے تمہارے یقین میں اضافے کا سبب بنتا ہے.
وہ جو وعد و وعید الہی ہے نا، جو کمزور پڑے ہیں آج ہماری زندگی میں. میں آپ کی خدمت میں بار بار عرض کروں، بعض سرمائے ہماری زندگی میں نہیں ہے اور اس کی وجہ سے راہ بندگی میں قدم ڈگمگاتے ہیں. اسی لیے ہم راہ بندگی میں قدم، جو اہل یقین ہوتے ہیں وہ گھبراتے نہیں ہیں. دشمن کی تعداد کتنی بڑھ جائے، مشکلات کتنی آ جائے، سختیاں کتنی آ جائے، ان کے وجود میں آپ نے کربلا میں کہیں دیکھا کسی صحابی امام حسین نے آ کر اظہار اضطراب کیا ہو، اظہار بے چینی کیا ہو کہ مولا یہ کیا ہو گیا، مولا ہم تو آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، ہم تو خدا کی راہ میں اپنی جان دینے آئے اور ہم پر پانی بھی بند ہو گیا، یہ مشکل بھی آ گئی. کیوں؟ کیونکہ اہل یقین اس طرح کا سوال نہیں کرتے. اہل یقین جانتے ہیں کہ خدا کی راہ میں نکلے ہیں تو کامیابی ہمارے مقدر میں ہے. کامیابی صرف جان بچانے کو نہیں کہتے ہیں، کبھی کامیابی جان لوٹانے کو کہتے ہیں. یہ اہل یقین جانتے ہیں. کیا کروں میں؟ یاد موت. ایک کام کریے، یہ روایت ہے، ذکر الموت یمیت الشہوات ویقطع منابت الغفلہ ویقوی النفس بمواعد اللہ. وہ جو اللہ کے وعدے ہیں نا، یہ دل ایک بینک کے وعدے پہ چلتا ہے، یہ دل ایک با اثر انسان کے وعدے پہ جیتا ہے، لیکن اس دل میں وعدے الہی کی کتنی عظمت ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، یہ یقین کیوں ختم ہوتا ہے؟ حب المال، حرص. یہ یقین کیسے بڑھتا ہے؟ یاد موت. اور ایک بیماری بتاؤ یقین کے ختم ہونے کی روایت ہے. سب روایتیں وہ ہیں جو آج ہماری زندگی میں کام آنے والی. ایک چیز جو آپ کی یقین کو ختم کرتی ہے وہ کیا معلوم ہے؟ یا علی من اکل مال الحرام. اے علی، اگر کوئی مال حرام کھاتا ہے، پہلا اثر ما تقلب، دل مردہ ہو جاتا ہے. خارے کا دین ہو، دین پرانا لگنے لگتا ہے. قلت عبادت ہو، عبادتیں کم ہو جاتی ہیں. حجبت دعوت ہو، دعائیں قبول نہیں ہوتی. وہ جو موضوع ہے ضعف یقین ہو. مال حرام کھانے کا ایک اثر کیا ہے کہ انسان کا یقین کمزور ہو جاتا ہے. یہ یقین اگر آپ کا کمزور ہو گیا نا تو آپ راہ بندگی پہ چل نہیں سکتے. حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار نہ دو جو لوگ یقینی چیزوں کی جانب نہیں دوڑتے. وہ چیزیں جو ملنی ہیں نہیں ملنی ہیں ان کی جانب زیادہ دوڑتے. کیوں؟ کیونکہ وہ یقینی چیزوں پہ ان کا یقین رہ ہی نہیں گیا. اور جب انسان کے پاس یقین نہ ہونا تو مولا فرماتے ہیں النوم مع الیقین خیر من صلاۃ علی شک. یقین کے ساتھ سونا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے زیادہ افضل. کیونکہ انسان اہل یقین ہو، جو آپ کام کر رہے ہیں اہل یقین، یہ ہو گیا کہ بس ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو قرار نہ دو جو یقینی چیزوں کی جانب نہیں جاتے. جو جاتے کہاں پر ہیں؟ ان چیزوں کی جانب جن کے ملنے نہ ملنے دونوں کا امکان ہوتا ہے. پھر حضرت فرماتے ہیں کیا؟ یونافسو، اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار نہ دو. یونافسو ما یفنا ویسامح ما یبقا. اچھا روایت ہے، ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو قرار نہ دو جو خوب ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ختم ہو جاتی ہے، اور ان چیزوں کی جانب نہیں دوڑتے جو باقی رہتی ہے. یہ عجب زندگی میں ہم فانی دنیا کے پیچھے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، اور جو چیز ہمارے لیے باقی رہنی ہے یوسام ہے وہاں ٹال مٹول کرتا ہے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، یہ زندگی کے سچ اور حقائق نہیں ہے. دوڑتا ہے انسان کہاں پر؟ دنیا کی جانب جو کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی. نہیں اٹھتا صبح کی نماز میں جو باقی رہے گی. اسی انسان کو اگر آپ بتائیے کہ آپ کا 5 بجے انٹرویو ہے، شاید 4:45 بجے وہاں پہنچے تھے، اسی انسان کو کہیے کہ آپ کی نماز ہے، ٹھیک ہے نہ پڑھیں گے دیکھا جائے گا. یہ فکر عجیب ہے، یہ فکر عجیب ہے. آپ غور کریے، دنیا میں آپ کسی بھی مقام پہ چلے جاؤ، کسی بھی منصب پہ چلے جاؤ، یہ سب باقی رہنے والا ہے. ان میں سے کوئی منصب، کوئی مقام، کوئی شہرت، کوئی مال باقی نہیں رہتا. حضرت امیر کو مشہور فقرات جو حضرت آئے ہیں جنگ صفین سے لوٹ کر تو قبروں کی جانب متوجہ ہو کر کیا فرمایا؟ یا اہل الدیار الموحشہ والقبور المظلمہ والمحال المغفرہ یا اہل التربہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق. اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والوں، اے تنہائیوں میں رہنے والوں، اے اندھیری قبروں میں رہنے والوں، اے تربت میں رہنے والوں، اے وحشت میں رہنے والوں، اے تنہائی میں رہنے والوں، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق. جہاں آج تم ہو کل وہی ہمیں آنا ہے. پھر حضرت حقیقت بتاتے کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے؟ اما الدور فقد سکنت، گھروں کے پیچھے بہت بھاگ رہے تھے، ان گھروں میں دوسرے آباد ہو گئے. اما الاموال فقد قسمت، مال کے پیچھے بھاگ رہے تھے، مال تقسیم ہو گیا. واما الازواج فقد نکحت، سب ختم ہو گیا تمہارا. جن کے لیے تم بھاگے پھر رہے تھے
ایک لمحہ تم آخرت کی جانب نہیں دیکھ رہے تھے، جن چیزوں کے پیچھے تم بھاگ رہے تھے ان میں سے کچھ نہیں بچا. کہاں دوڑ رہے تھے، کہاں دوڑ رہے تھے؟ پھر حضرت فرماتے ہیں اپنے اصحاب کی جانب نظر کر کے لو اذن لہم، اگر ان اہل قبول کو اجازت دی جائے نا تو یہ فقط ایک چیز تم سے بتائیں گے، خیر الزاد التقوی، کہ اس عالم میں اگر آنا تو بہترین زاد راہ جو لے کر آؤ گے وہ تقوی ہے. آپ غور کریں حضرت امیر کہاں متوجہ کرا رہے ہیں ہمیں کہ تم ان کے لیے جان دیے جا رہے تھے، جو چیزیں فنا ہو جا رہی تھی اور جو چیزیں باقی تھی ان کی جانب تمہیں توجہ ہی نہیں تھی. آپ غور کریے گا ایک مقام کے لیے. خود واقعہ کربلا میں اگر آپ آ کر کبھی غور کریے کہ واقعہ کربلا میں وہ جہاں 30,000 کا لشکر ہے وہ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ اس فانی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس دنیا کا نہ نام نہ منصب نہ شہرت کچھ بھی باقی نہیں رہے گی. ایک حسین بلا رہے اس چیز کی طرف جہاں سب کچھ باقی رہے گا. آپ دیکھ لیجیے یہی دو مرحلے ہیں نا. ایک وہاں بھاگ رہا ہے شہر رہ کی طرف، یہ کون سا شہر رہ باقی ہونے والا ہے؟ یہ بھاگ رہا ہے منصب کی طرف، یہ منصب باقی رہنے والا ہے. حسین بلا رہے ہیں جس طرف نا وہاں سے کوئی چیز مٹنے والی ہے ہی نہیں. حسین نے جون کو بلایا، کہاں پہنچایا؟ حسین نے زہیر کو بلایا، کہاں پہنچایا؟ نہیں عزیزو، ابھی زندگی کا فیصلہ کریے. میں بالکل ان دنوں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے پیچھے ایسا نہیں کہ ہمیں چھوڑنا ہے. یہ دنیا میں جو غرق ہونے کا معاملہ آتا ہے نا یہ خطرناک ہے کہ آخرت مجھے بہت معمولی لگتی ہے اور دنیا مجھے بہت بڑی لگتی ہے. اور جس دن انسان کو، یہ جملہ یاد رکھے گا، جس دن انسان کو دنیا اتنی بڑی لگنے لگے کہ اس کے سامنے آخرت کی ویلو نہیں رہ جائے، اس دن وہ انسان امام وقت کے ساتھ نہیں ہوتا. اب غور کریے گا، جب دنیا اتنی بڑی ہو جائے کہ اس کے سامنے آخرت نظر نہ آئے تو پھر ایسا شخص امام کے ساتھ نہیں رہ سکتا. آپ جا کر پھر حضرت امیر کا خطبہ پڑھیے جہاں حضرت فرماتے کان علی فیما موا اخن فی اللہ، گزشتہ میں میرا ایک بھائی تھا، کانا یوزمہ فی عینے، وہ میرا بھائی علی کی نگاہوں میں بڑا تھا. بہت بڑی بات ہے، میری نگاہوں میں آپ کی نگاہوں میں بڑا بننا کوئی بڑا ہونا نہیں ہے، کیونکہ ہماری نگاہیں کتنی معتبر ہے. نہیں، اگر کوئی انسان کس کی نگاہ میں معتبر ہو جائے، علی کی نگاہ میں معتبر ہو جائے، تو گویا خدا کی نگاہ میں معتبر ہے نا. حضرت فرماتے کانا یعظمہ فی عینی، وہ میرا بھائی میری نگاہوں میں بہت بڑا تھا. مولا کیسے وہ بڑا تھا؟ کیا کیا اس نے جو علی کی نگاہوں میں بڑا ہو گیا؟ صغر الدنیا فی عینہ، وہ میرا بھائی میری نگاہوں میں اس وجہ سے بڑا تھا کہ دنیا اس کی نگاہوں میں چھوٹی تھی. اور کریے ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہماری نگاہوں میں اگر دنیا بڑی ہے تو پھر اس کے بعد امتحان کے مرحلے میں ہو سکتا ہے انسان امام کے ساتھ نہ جائے. دنیا کو اتنی بڑی اپنی نگاہوں میں نہ ہونے دو کہ کل اگر وقت کا امام آئے اور بلائے تو میں ایک لمحے کے لیے بھی اگر مڑ کر اپنی دنیا کو دیکھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق ابھی ادھورا رہ گیا ہے. عشق ابھی ادھورا رہ گیا ہے. یعنی اگر ایک تعلق کی زنجیر بھی میرے قدموں میں رہ گئی جو مجھے میرے امام تک نہیں جانے دے رہی ہے تو اس کا مطلب ابھی میں نے اپنے آپ کو پاک نہیں کیا، ان تعلقات کو نہیں توڑے جو تعلقات میرے قدموں کی زنجیر بن جاتی ہیں. حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ تم ان کاموں میں دوڑتے ہو جو ختم ہو جانے والے ہیں اور جو باقی رہ جانے والے ہیں ان کی جانب تسامح، ان کی جانب تساہلی، ان کی جانب کاہلی. میں آپ کو آسان مثالیں دوں نا. بعض چیزیں آپ نے دنیا میں بہت کچھ کیا لیکن باقی نہیں رہتا. لیکن اگر آخرت کے لیے آپ نے کام کیا، قرآن عجیب انداز میں کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو چیز تمہارے پاس رہے گی وہ ختم ہو جائے گی، جو چیز خدا کے پاس پہنچا دو گے وہ باقی رہے گی. آپ غور کریے، ہم اپنے پاس جو چیزوں کو رکھتے سوچتے وہ باقی ہے. قرآن کہتا ہے جو چیز تم نے اپنے پاس رکھی وہ ختم، جو چیز تم نے خدا کے پاس پہنچائی وہ کیا ہے؟ وہ باقی ہے. حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار نہ دینا جو فنا ہو جانے والی چیزوں کی جانب دوڑتے ہیں اور باقی رہ جانے والی چیزوں کی طرف نہیں دوڑتے. اب آپ آئیے اور زندگی میں دیکھیے ہم فنا ہو جانے والی چیزوں کی جانب کتنا تیز دوڑتے ہیں اور جو چیزیں ہماری ہمیشہ باقی رہ جانے والی ہیں ان کی طرف ہمارے قدم کتنے چھوٹے چھوٹے اٹھتے ہیں. چھوٹ گیا کوئی بات نہیں. یہاں آپ غور کریے، پھر حضرت فرماتے ہیں اپنے آپ کو ان لوگوں میں قرار مت دینا یغرم فما یغنم، کہ حتماً وہ چیزیں جو اس کے نفع کے لیے ہیں اسے گھاٹا سمجھے اور جو اس کے گھاٹے کی چیزیں ہیں اس میں نفع سمجھے. اور کریے حضرت آنکھوں کو کھولنا چاہتے ہیں. تم اپنے آپ کو ان چیزوں اور ان لوگوں میں قرار نہ دینا جو گھاٹے کو فائدہ سمجھتے ہیں اور فائدے کو گھاٹا سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے سب سے زیادہ نقصان میں کون انسان رہتا ہے؟ جو فائدے کی چیز ہے
اس کو نقصان دہ سمجھے اور جو نقصان دہ چیز ہے اس کو فائدے کی چیز سمجھے. ہماری دنیاوی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارے لیے مفید چیزیں ہیں اسے ہم نقصان سمجھتے ہیں، جہاں ہمارا وجود نقصان پڑتا ہے اسے فائدہ. تو میں آسان مثال دوں، مثلا اگر کوئی اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے تو کہتا ہے وقت خراب ہو گیا، ٹائم چلا گیا، مال چلا گیا، یہ اس کے فائدے کی چیز تھی، اس کو دنیا نے کیا دکھایا کہ یہ تمہارا گھاٹا ہو گیا. اور پھر یہی انسان بعض نیک کاموں سے محروم رہ جاتا ہے، وہاں اس کا گھاٹا ہوتا ہے. یہ کہتا ہے اچھا ہوا ہم نہیں تھے وگرنہ ہم کو بھی ان کی مدد کرنا پڑتا. یہاں اس کا گھاٹا ہوا ہے، اسے یہ فائدہ سمجھ رہا ہے. جہاں اس کا فائدہ ہوا ہے وہاں یہ گھاٹا سمجھ رہا. آپ دیکھیے یہ نظریہ بدلنا چاہیے، یہ کہیں سے نہیں بدلے گا سوائے حضرت امیر کی بارگاہ میں آئے بغیر. یہ حضرت